ایٹیکیٹس آف ریسائٹنگ قرآن، قرآن مجید پڑھنے کے آداب پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا احترام کروں گی، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ باتیں ہونی چاہیے، جیسے کہ میں اس کا احترام کروں گی، میں اس کی حفاظت کروں گی، میں اس کو پڑھ کر غور و فکر کروں گی، میں قبلہ رخ ہو کر پڑھوں گی، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے پھر پڑھیں، میں اس کو خاموشی سے سنوں گی، اس کو پڑھتے وقت میں دھیان دوں گی کہ کیا پڑھ رہی ہوں، میں تعوذ اور تسمیہ پڑھوں گی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر پھر قرآن شریف شروع کرنا چاہیے۔ میں خوبصورتی سے پڑھوں گی، میں کوئی بھی جگہ اپنی تلاوت نہیں کاٹوں گی، یعنی بیچ میں سے ایک دم سٹاپ نہیں کرنا ہے۔ میں تلاوت سے پہلے اور بعد میں دعا کروں گی، کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اس کی تلاوت کروں گی اور حفظ کروں گی، میں صاف کپڑے پہن کر تلاوت کروں گی، میں اس کے احکامات کو پڑھوں گی اور اس پر عمل کروں گی۔ تو یہ سب آداب ہیں قرآن مجید پڑھنے کے۔ میں صاف جگہ بیٹھ کر پڑھوں گی، یعنی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی اہمیت۔ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وہ نازل ہوئی۔ دھیرے دھیرے قرآن شریف نازل ہوا نا، جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے اللہ کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، پھر آپ ہمیں سناتے تھے۔ یہ دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر ہے، کیونکہ اسے اللہ نے خود لکھا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے ورڈز ہیں، اس لیے پوری دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے اچھی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، قرآن خود سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین ہیں وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن سیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ کی کتاب کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو ایک ایک حرف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ پاکی اور وضو کی حالت میں رہنا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 56 میں آیت نمبر 77 سے 79 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ بڑے مرتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ قرآن کی آیت اس مقدس کتاب کے اعجاز کی دلیل دیتی ہے کہ اس کے احترام کا مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اس لیے ہمیں پسندیدہ ہے کہ ہم اس کو وضو کر کے ہاتھ لگائیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قابل احترام جگہ پر بیٹھنا مناسب طریقے سے، کیونکہ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، قرآن آسمانوں سے اتری ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت سے تلاوت کریں، مہذب طریقے سے مہذب جگہ پر بیٹھ کر۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں ہم۔ اور تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت کے لیے توجہ اہم ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ تلاوت سے پہلے
اللہ سے یہ دعا کرے اور شیطان سے بچے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو شیطان سے بچے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ضروری رکن ہے کیونکہ اللہ بہت رحیم اور سخی ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے اور بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔ تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت آواز میں پڑھنا۔ جب ہم تجوید کے قاعدوں سے پڑھتے ہیں، تجوید کے رولز لگاتے ہیں پڑھنے میں، تو اپنے آپ ہماری جو ہے ایک بہت خوبصورت آواز نکلتی ہے۔ قرآن شریف بہت خوبصورت ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، اس کے تلفظ کے اعتبار سے، کیونکہ عربی زبان ایک پیچیدہ زبان ہے، ایک چھوٹی سی غلطی بھی تمام معنی بدل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو بہت عمدہ انداز سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بناؤ، یعنی بہت خوبصورت انداز سے قرآن پڑھو، اور اس کے رولز ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ زبر زیر کی مسٹیک سے پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ صحیح رفتار سے تلاوت کرنا، تمام کائنات کے خالق کی کتاب کو آرام سے پڑھنا چاہیے، اس کی آیتوں کو اچھے سے سمجھنے اور جذب کرنے کے لیے، یعنی جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ ہم اس کو آرام سے پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، پونڈر کریں، دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو سمجھیں، پھر نیکسٹ آیت پڑھیں، آرام سے پڑھیں۔ قرآن کے تمام حقوق ادا کریں۔ اس آسمانی کتاب کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں قرآن میں سجدے کا نشان ہے وہاں ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں احکام ہے کہ ہم مناسب وقف اور وصل کو احتیاط کریں۔ وقف اور وصل کیا ہوتا ہے؟ کہاں آپ کو ملانا ہے، کہاں رکنا ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رکیں، جہاں ملا کے پڑھنا ہے وہاں ملائیں، کہاں سانس ٹوٹنی چاہیے، یہ سب جو ہے تجوید کے رولز میں آتا ہے، تو ان سب کا دھیان رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ ہر کہیں ہم ایک دم سے سٹاپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت کر کے آنسو بہائیں، اگر آنسو نہ بہیں تو آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ جو ایسی آیت آئے اس پر ہم کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں ہم ایسی آیت پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیت ہے یا کوئی بھی ایسی آیت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت گفتگو سے پرہیز کریں، یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسروں سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتوں کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش جگہ پر توجہ پھیرنے والی چیزوں سے دور ہو کر بنا کسی سے بات کیے بیٹھے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران ہم دنیا کی باتیں نہ کریں جس سے شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں۔ کوشچن آنسرز ٹائم۔ قرآن کی تلاوت پر ایک حدیث بیان کریں۔ طاؤس اور تسمیے سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھنے کے 5 آداب بیان کریں۔